آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، چین اور بھارت کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ چین کا ساتھ دینے کے لیے بھارت کا سب سے بڑا دوست بھارت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ روس نے بھارت پر چڑھائی کر دی۔ روس کی خطرناک ترین جنگی کمانڈوز نے بھارت پر تابڑ توڑ حملے کر دیے۔ بھارت کے لداخ خطے پر قبضہ کر لیا۔ 345 کلومیٹر پر چینی فوج کے ساتھ روسی فوج گھس گئی۔ بھارت میں تباہی مچا دی۔ مودی عالمی میڈیا کے سامنے بڑبڑانے لگا، مجھے بچا لو، کوئی بھی ملک مدد کو تیار نہیں ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، چین سے محبت کرتے ہیں اور روس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ چین اور بھارت کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ بھارت کو ہر طرف ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چین کے لیے دنیا کے سب سے بڑے مسلم لیڈر طیب اردگان اور اب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ساتھ دیتے ہوئے بھارت پر چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ بھارت نے پہلے کشمیر پر مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و ستم کیا، اب بھارت نے چین پر حملہ کیا۔ بھارت کی خیر نہیں، ان کا کہنا تھا کہ چین ہمارا بہترین دوست ہے، بھارت کو نہیں چھوڑیں گے۔ ترکی کے صدر کے بعد روس صدر نے چینی صدر کو فون کر کے ترکی کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے خطرناک فورس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ بھارت نے کشمیریوں پر 70 سالوں سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، اب بھارت کی خیر نہیں۔ بھارت نے ہم مسلمانوں کے خلاف جو ظلم کی ہیں، اب ان کی خیر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ملاقات میں دو طرفہ تجارتی حجم کو بھی $100 بلین تک پہنچانے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں بھارت اور چین آمنے سامنے ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدگی کے جلوہ میں چینی حکومت نے بھارت کی سرحد پر انتہائی ماہر پیشہ ورانہ لڑاکا فوج تعینات کرنے کے ساتھ سرحد پر فوجی نفری میں تعینات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق بھارت کی سرحد کے ساتھ بعض حساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور پیشہ ور لڑاکا فوج تعینات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایشیائی ممالک کے درمیان 4000 میٹر کی بلندی پر واقع ہمالیہ کی چوٹیوں پر جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں کم از کم 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ ہلاک ہونے والے چینی فوجیوں کی تعداد کا درست اندازہ نہیں لگایا سکا۔ 2 عشروں کے بعد بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ سرکاری ٹی وی چینل پر دکھائے گئے مناظر میں جنوبی مغربی چین کے علاقے تبت میں سینکڑوں فوجیوں کو بھارت کی سرحد کے قریب دکھایا گیا ہے۔ ایک مقامی اخبار نے تبت صوبے میں چین کے ملٹری کمانڈنگ وینگ ہنگیانگ کا بیان نقل کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی سرحد پر لڑاکا فوج کی تعیناتی سے علاقے میں چین کی فوجی طاقت اور کارروائی پر فوری جواب دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ خبر میں دکھایا گیا ہے کہ فوج کی تعیناتی کا مقصد سرحدی سیکورٹی میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لداخ میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ چین لداخ میں متنازع سڑک پر پل کی تعمیر روکنا چاہتا ہے، اس لیے چین نے ایئرپورٹ پر ملٹری قوت میں اضافہ کر لیا ہے۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گولوان وادی کے 3 پوائنٹس اور پینگانگ جھیل پر بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے ہیں۔ یاد رہے کہ لداخ کے علاقے میں بھارت اور چین تنازع شروع ہوتے ہی 1 ہفتے سے زائد وقت گزر چکا ہے۔ بھارت نے اپنے توسیع پسندانہ غیر قانونی مقاصد پورے کرنے کے لیے تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ چین نے انڈیا کے ساتھ اپنی سرحد پر مزید فوجی اور طیارے تعینات کر دیے، جن میں بلندی پر اڑنے اور مارشل آرٹس کے ماہر فائٹر شامل ہیں۔ ادھر انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے فوجی اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے۔ چین کے ذرائع ابلاغ کے مطابق رواں انڈیا کی جھڑپ سے قبل چین نے انڈین سرحد پر اپنے فوجی بھیجے تھے، جن میں ماہر قوم پیما اور مارشل آرٹ شامل تھے۔ خبر رساں ادارے AFP نے چین کے فوجی اخبار چائنا نیشنل ڈیفنس نیوز کا
حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ چین کی 5 نئی ملیشیا ڈویژن جن میں ماؤنٹ ایوریسٹ کی کوہ پیما ٹیم اور مارشل آرٹس کلب کے جنگجو شامل تھے، اور انہوں نے تبت کے دارالحکومت پر بھی حملہ کیا۔ چین کے فوجی اخبار کے مطابق تبت کے کمانڈروں نے بھی کہا ہے کہ ایمبو کلب فائٹ کے ممبر فوج کی طاقت کو بڑھائیں گے۔ چینی اخبار کے مطابق پہلی مرتبہ مارشل آرٹس کے ماہر لڑاکا فوجی علاقے میں پہنچے تھے۔ AFP کے مطابق اسی دن چینی اور انڈین فوجوں کے درمیان کئی دہائیوں بعد لداخ کے علاقے میں سرحدی جھڑپ ہوئی ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ اس جھڑپ میں 20 انڈین فوجی اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ متعدد چینی فوجیوں کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر اس لڑائی کی وجہ بننے کا الزام لگایا تھا کہ پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑی گئی۔ انڈیا کی سرکاری نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے ریڈیو پروگرام آن کی بات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈین فوجیوں نے لداخ میں امون طور جواب دیا ہے، جو اس کی سرزمین کی طرف قاطع نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھارت موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ چین کو اطلاع مل گئی ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع پر بات کرتے ہوئے بھارت کا وقت سہارا لے کر امریکہ جیسے ممالک کی حمایت حاصل کر رہا ہے، جس کے ساتھ چین کے 8 جنگی طیارے تائیوان کی سرحد پر گشت کر کے پیغام دے رہے ہیں کہ واشنگٹن کے قریب نہیں جانا۔ چونکہ چین کو اس بات کا اندازہ ہے کہ امریکہ تائیوان یا ہانگ کانگ کے ذریعے ہی وقت آنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اس لیے اس نے ابھی سے جنگی طیارے وہاں بھیج دیے ہیں تاکہ چین کا پیغام واضح ہو جائے۔ تاہم دوسری طرف تجزیہ نگار کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ سیٹلائٹ کی مدد سے وادی گلوان کی لی جانے والی تازہ تصویر میں دیکھا گیا ہے کہ چین نے گلوان میں اپنے بنکر بنا لیے ہیں، جس سے ایک بات واضح ہے کہ بھارت نے اس علاقے میں ہار مان لی ہے۔ بھارتی اخبار قسام کے مطابق ضلع باکسم میں بھی چینی سرحد کے قریب آمنے سامنے ہے اور چین نے تابڑ توڑ حملے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ دونوں ملکوں میں مابین شدید تناؤ بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ متنازع سرحد پر چینی اہلکاروں کے ساتھ تصادم کے دوران ہندوستانی فوجوں پر دو طرفہ معاہدے کی خلاف ورزی، کھلے عام گولیاں چلانے کا الزام عائد کیا۔ فوج کے مغربی کمان تھیٹر کے ترجمان جانگ شویلی نے منگل کے روز فوج کی سرکاری نیوز ویب سائٹ کے ذریعے شائع کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ چینی سرکاری محافظوں نے صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے جوابی اقدامات کیے۔ دوسری جانب بھارت نے چین کے ساتھ معاہدوں کو بھی عظیم شکل دے دی ہے۔ چینی فوجیوں نے اپنے کشیدہ ڈیفیکٹو سرحد پر آمنے سامنے کے دوران ہوا میں فائرنگ کی۔ دونوں ماہرین نے چین اور بھارت کے درمیان غیر ارادی جنگ چھڑنے کا خدشہ ظاہر کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے درمیان کئی دہائیوں بعد دو لڑائی میں متعدد بھارتی فوجوں کی ہلاکت کے بعد سے سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ 45 برس کے دوران متواتر طور پر معاہدے بھی دیکھنے